مرو صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ فیض حمید کا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا ہے، کیا سزائیں ہو سکتی ہیں ان کے خلاف؟ جو الزام ہیں جس کی جانکاری میڈیا کے ذریعے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اغوا برائے تاوان کیا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، بطہ خوری کی ہے، ایکسٹارشن کی ہے۔ تو تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ سنگین جرائم ہیں اور کم سے کم سزا اس کی سزائے موت ہے۔ آغاز بڑا اچھا ہے، جرنیلوں کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اس کی ستائش ہونی چاہیے۔ فوج کا امیج اس سے بہتر ہوگا اور جو شخص اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہوگا، ایک مثال ہوگی کہ جی پہلے جو ہیں اپنے وقت کا بڑا ایک طاقتور ترین جرنیل تھا، ایک زمانے میں ان کا طوطی بولا کرتا تھا اور سب کو پتہ تھا یہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ تو لہٰذا چاہے کوئی کچھ کہیں، پی ٹی آئی پہ ان کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے ماموں بنائے رکھا، تو لہٰذا میں اب اس فیصلے کی ستائش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے، تو کیا سزائیں ہوں گی یا مطلب پھر کوئی آگے پیچھے ہو جائے گا؟ یہ کہ جو الزام اب لایا گیا ہے، دھرا گیا ہے اور یہ آلریڈی اس کے شواہد ہیں، سپریم کورٹ تک یہ مقدمہ گیا ہے، وہ شخص جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ زندہ ہیں، تو پھر اس کے مانیٹری ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہ 22 کا حصہ دار بن گیا تھا، اربوں روپے اس نے گریڈ 22 کا ایک افسر ہو کے کہاں سے کمائے۔ پھر یہ بھی واضح ہیں کہ یہ اپنے دور میں لوگوں کو اغوا کرتا تھا، سیل بنائے رکھے تھے۔ ان کا دور جو تھا نا، یہ بہت ہی، میں ایک ستائش کروں گا کہ بڑا تیز آدمی تھا، شاید ہی اس ایجنسی کا اس سے زیادہ کوئی یعنی نتائج دینے والا کوئی جرنیل نہیں گزرا ہے۔ لیکن جو یہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ظلم کرتا گیا، جرائم کا ارتکاب کرتا گیا، وہ بھی ایک واضح اور بیان حقیقت ہے۔ یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے، اور پھر یہ تو اس پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے۔ یہ تو اب وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا ایکٹیویٹیز تھی۔ لیکن اگر جج گرفتار ہو سکتے ہیں، گھروں میں محصور ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ جیلوں میں، جس طرح عمران خان آج نظر بند ہیں، سیاستدان جو ہیں سیلوں میں جا سکتے ہیں، سیاسی کارکن جا سکتے ہیں، تو یہ جرنیل جو ہیں آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہے، اور میں اس فیصلے کی بہت ہی ستائش کرتا ہوں۔ اچھا، بہت سے لوگ اس کو پی ٹی آئی سے جوڑ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تحویل میں لینا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں، تو کیا واقعی یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دھچکا ہے؟ ساتھ ہی یہ بھی جوڑ لیجیے گا کہ عمران خان، یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے یہ پسندیدہ تھے، ساتھ یہ بھی جوڑ لیں۔ دیکھیں، یہ نون کا نیریٹو تھا، کیونکہ نون کے ساتھ اس نے باجوہ کی ماں پہ زیادتیاں کی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالی جاتی تھی۔ اسی طرح جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، وہ بھی انہی کا کیا دھرا تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ طالبان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے جو فیصلہ تھا وہ بھی انہی کا تھا، وہ بھی خان کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ تو لہٰذا بہت سارے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے۔ اس شخص کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اول تا آخر اپنی ذات کے لیے لگا تھا اور باجوہ کے لیے لگا تھا۔ حامد میر نے بھی اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ حامد میر کے مطابق پی ٹی آئی اس سے، پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، کافی خوش ہوں گے کیونکہ یہ اکثر ان کو انسٹرکشن دیا کرتا تھا، تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ پارٹی میں ایسے ہیں افراد جو انسٹرکشن لیتے تھے؟ کوئی لیتے تھے تو لعنت ہو۔ جو ملٹری ٹرائل جنرل فیض حمید کے خلاف شروع ہیں، جو ابتدائی الزام ہیں، ہو سکتا ہے پس پشت کوئی اور بھی محرکات ہو۔ شاید میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس کو بطور بیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس مقدمے کو جواز بنا کے اس کو کہا جائے کہ جی بھائی آپ
کو کسی اور شخصیت کے خلاف کوئی شہادت دیں، وعدہ معاف گواہ بنیں. لیکن جہاں تک وہ سپریم کورٹ کے مقدمے کا تعلق ہے، اغوا کیا جانا، بھتہ لینا، پیسے نکالنا، یہ تعزیر اور قانون کے تحت جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے، اور اسی سزا موت ہے. تو لہٰذا میں اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں جو یہ عمل ہوا ہے، اور اس کا پی ٹی آئی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ماں سوائے اس کے کہ اگر بدنیتی کے تحت انہوں نے کوئی اور چیز جو ہے چھپائی نہ ہو. ملٹری ٹرائل دیکھیے، قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے اتنا لا علم تو نہیں تھا کہ ان کا محتاط افسر کیا کر رہا تھا، اور یا تو پھر یہ ہیں کہ جو اربوں روپے اس نے کمائے ہیں وہ باجوہ صاحب بھی حصہ لیتا رہا، کیونکہ وہ بھی کوئی مسجد کا امام تو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ قانون اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اور جرائم اس کے، تو وہ سب جو ہیں دونوں کو اکٹھے فیس کیا جانا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے بھی جو ہے فیض حمید کو عمران خان صاحب کا پسندیدہ تصور کیا جا رہا، یہ تاثر دیا جا رہا تھا، تو کوئی فرق پڑے گا عمران خان صاحب کے اوپر؟ نہیں، عمران خان کے تو ایک دور میں ہم بھی پسندیدہ تھے. تو عمران خان جو ہے یہ جو فیض کے حوالے سے کہانیاں ہیں نا کہ خان بڑا لائک کرتا تھا. خان کے ساتھ ویسے چند مواقع پہ میری بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کی باتوں سے کبھی یہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان چیزوں میں صداقت ہے. شاید خان صاحب کو بھی ادراک تھا کہ فیض جو ہیں وہ ڈوئل رول ادا کر رہا ہے. وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ اپنی ذات کے لیے لگا تھا. DGI کے منصب کو اس نے ایبیوز کیا، بلیٹل کیا، اپنے ذاتی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ایجنسی کو بدنام کیا. اور میرا خیال ہے کہ ان تمام حرکات و سکنات اور افعال سے اس وقت کا آرمی چیف جو ہے بے خبر نہیں تھا. اور خان صاحب کا پسندیدہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایک نیکی کوئی بتا دے جو اس شخص کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہو. بلکہ الٹا جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس کے دور میں بنائی گئی تھی. جس طرح سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے پسندیدہ نہیں تھے، اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ وزیر دفاع کی جانب سے بھی آئی چند دنوں پہلے. ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ 2019 سے ہی فیض حمید نے انہیں یہ بابر قرار دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ تیاری پکڑیں، آپ کو حکومت ہم دیں گے. تو یہ یعنی کہ تانے بانے تو 2019 سے پھر مل رہے ہیں. ڈوئل رول تھا. باجوہ کا بھی یہی تھا. وزیر دفاع نے باجوہ کا بھی کہا تھا کہ 2019 سے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر رہا تھا. لیکن یہ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت سے مس نہیں ہونی چاہیے تھی. ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا، تو پھر یہ رجیم چینج کا عمل شاید نہ ہوتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، فیض حمید کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، کیا سزائیں ہو سکتی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو بھی، چونکہ مجھے فرض جرم کا صرف اندازہ ہے، ابتدائی جرم تو